السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرا پیغام، یہ میرا میسج جہاں تک ہو سکے تمام مسلمانوں کو پہنچا دو۔ یہ یہ وہ دور ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ دجالی فتنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں تمام قومیں مل کر تمہاری طرف ایسے لپکیں گی جیسے کوئی بھوکے دسترخوان کی طرف لپکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی وہ دور ہے۔ تو ابھی تو حالات فلسطین کے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے برما کو دیکھا، شام کو دیکھا، افغانستان میں ظلم دیکھا، عراق میں ظلم دیکھا۔ فلسطین کا تو 75 سال سے تو ظلم ہوتا ہی آ رہا ہے۔ تو عن قریب یہ ظلم جو ہے ہندوستان کا بھی رخ کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام امت مسلمہ پر پریشانی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک عام مسلمان جو جذبہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو دوسرے مسلمانوں کا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی کچھ نہیں گزرتا، ان کے اندر ایمان ہے نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری امت مسلمہ جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ سمجھے، اگر جسم میں کہیں پر بھی کوئی درد ہوتا ہے یا چوٹ آتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ سمجھے، تو کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان پریشان رہتا، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اہل نفس، اہل دنیا، سمجھے، ایسے غرق ہو چکے ہیں اپنی نفسانیت اور اس دنیا میں کہ دوسرے مسلمانوں کا ظلم ہو یا نہ ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی انسان کے اندر رائی دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو میں واٹس ایپ کے ذریعے لکھت طور پر ٹیکسٹ میسج ایک دعا بھیجا ہوں۔ سمجھے، اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد یہ جو دعا ہے نا، دعائے امت جو ہے، سمجھے، صرف دعائے امت جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اور تہجد کے وقت میں جو ہے یہ بندہ اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھے، یعنی کتنا ہوا ٹوٹل؟ 27 نمبر آنا چاہیے۔ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو 27 نمبر آنا چاہیے۔ 5 نمازوں کا 3 سے ضرب دے دیں گے تو 15 ہو گیا، پھر 5 + 7 بچے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے 12 ہو گئے۔ یہ 12 آپ تہجد میں پڑھیں۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں جو ہے جد و جہد کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کم سے کم اتنا کر لے کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر امت کے درد میں اٹھ کر کم سے کم 12 مرتبہ یہ دعا کو پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور بقیہ نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ نور علی نور ہوگا۔ اس کے بڑے فائدے ہوں گے امت کے لیے بھی، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے خاص کر۔ میں فضائل بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ فضائل بیان کروں گا تو لوگ فضیلت کی وجہ سے اس دعا کو پڑھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی نیت میں وہ فضیلت کی وجہ سے نیت بنے، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو یہ دعا پڑھیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور امت کی آسانی کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے محبوب بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ تو پہلا طریقہ تو میں نے بتا دیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر اور مغرب، ان چاروں نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ بقیہ تعداد جو بچی ہوگی وہ جو ہے آپ عشاء کے بعد مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 4 نمازوں میں 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 12 رکعت ہو گئی، 12 مرتبہ پڑھنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 4 3 12، تو بچے کتنے؟ 15 مرتبہ اب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ 27 کا نمبر آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں کوئی مغرب اور فجر میں 3 مرتبہ، عصر میں 3 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، اور کسی بھی وقت میں جو ہے بقیہ تعداد پوری کر لیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک نماز کے بعد کوئی 27 ٹائمز یہ دعا کو پڑھ لیں، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم میں کہہ رہا ہوں فجر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، ان 3 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دعا میں کچھ حصے ہیں۔
پہلے تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر عمل کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا قبولیت کے لیے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، تو درود صدقہ تین تین مرتبہ آگے پیچھے آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر درود صدقہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے ایک دعا ہے اسم اعظم کی، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جو نیچے لکھی ہوئی ہے نا 27 ٹائمز بول کر جو دعا لکھی ہوئی ہے، وہ در حقیقت میں وہی دعا کے بارے میں بول رہا ہوں کہ وہ آپ کو اگر آپ تہجد میں پڑھ رہے ہیں تو 15 مرتبہ 12 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لیں، یا نہیں تو ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لیں، صرف عشاء کی نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیں، اس طرح سے جو بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 27 ٹائمز لکھا ہوا ہے کہ 24 آورز میں اس کو 27 ٹائمز ختم کرنا ہے، سمجھے۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر درود صدقہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخر میں جو ہے ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، تو وہ ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے نا، یہ ترتیب ایسی ہی رکھنی ہے کہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ایک بار پڑھنا ہے، درود صدقہ جو آگے پیچھے ہے وہ تین تین مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ دعائے اسم اعظم ہے، دعائے امت سے پہلے دعائے اسم اعظم ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو دعائے امت ہے وہ جو ہے آپ اپنی ترتیب کے حساب سے 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مجلس میں 27 ٹائمز پڑھ رہے ہیں، یا تہجد میں 12 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یا عشاء میں 15 مرتبہ، جو بھی آپ کی ترتیب ہے اس حساب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا، ضرور بھی ضرور دل سے سچی نیت سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں امید رکھ کر آپ اس دعا کو پڑھیں گے، ضرور بھی ضرور امت کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس سے بڑھ کر جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب بنیں گے، محبوب بنیں گے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی فضیلتیں ہم بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کیونکہ لوگ نیت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے رکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، انشاءاللہ سارے فوائد نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے والوں کو سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔